بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ مسلمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ شخص قبیلہ بنو قلب کا رئیس تھا۔ نام تھا ابو برا عامر بن مالک، نجد سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل نے چند دن پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں یا پھر مدینے والوں پر آپ حکومت کریں اور نجد پر میری حکومت تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے میری بات کو منظور نہ کیا تو میں ہزاروں جنگجو لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا۔ ابو برا عامر بن مالک کی درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر بن طفیل کے پیغام پر غور کرنے لگے۔ ادھر ابو برا نے بار بار یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے گا اور ان کی سلامتی کا ضامن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو برا کی یقین دہانی پر 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت حرام بن ملحان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نجد کی طرف بھیجا۔ ان میں زیادہ تعداد انصار اور اصحاب صفہ کی تھی۔ یہ حضرات قرآن کریم کے حافظ تھے اور قراء کے لقب سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط بھی دیا۔ یہ خط عامر بن طفیل کے نام تھا۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہوئے اور بیر معونہ نامی مقام پر پہنچے۔ یہ مقام مکہ معظمہ اور اصفہان کے درمیان واقع تھا۔ اس مقام کے ایک طرف بنی عامر آباد تھے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے عامر بن طفیل کے پاس گئے اور خط اسے دیا۔ اس بدقسمت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہ کی اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس شخص نے پیچھے سے آ کر اپنا نیزہ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر میں مارا۔ نیزہ کمر کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خون چلو میں لے کر اپنے چہرے اور سر پر ملا اور پکار اٹھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو حکم دیا، ان مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں قتل کر دو۔ اس نے آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی بلا لیا۔ سب نے مل کر آن کی آن میں 70 صحابہ پر حملہ کر دیا اور سوائے 2 کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ بچ جانے والے 2 صحابہ میں سے ایک کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ ان ظالموں نے انہیں مردہ خیال کیا، اس طرح یہ بچ گئے۔ دوسرے صحابی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمہ کسی منت کے سلسلہ میں ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ اس طرح یہ ان کی قید سے بچ نکلے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ افسوسناک خبر سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ عام طور پر کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس سانحے نے آپ کو اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ آپ 1 ماہ تک ان قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ کبھی کبھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔
حرام بن ملحان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر دوسروں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہنیں تھیں۔ یہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھیں، اس لحاظ سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ یہ اکثر قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے قاری کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے اور صبح تک نماز پڑھتے تھے۔ دن میں اصحاب صفہ کی خدمت کرتے رہتے، مسجد نبوی میں پانی بھر کر رکھتے، جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، ان کو فروخت کر کے اصحاب صفہ اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے۔ بہت بااخلاق تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں حصہ لیا، 3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جس شخص نے عامر بن طفیل کے اشارے پر ان کی کمر میں نیزہ مارا تھا، اس کا نام جبار بن سلمہ تھا۔ اس نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، حرام بن ملحان کے اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جملے سے ان کا مطلب تھا میں جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر جبار نے کہا، اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے، مجھے ام حرام اور ام سلیم پر ترس آتا ہے، ان کے بھائی نے مظلومانہ شہادت پائی ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔